بات کا بڑا حصہ ما بعد الموت کے حالات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں دیکھیں تو شاید یہ کہنے میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کا شاید 1/3 حصہ وہ مرنے کے بعد کے حالات پر مشتمل، قیامت کیسے آئے گی، جنت کے کیا حالات ہیں، جہنم کے کیا حالات ہیں، اور انسان کی موت کے بعد کیا واقعات پیش آنے والے ہیں۔ تقریباً 1/3 حصہ قرآن کریم کا اسی کے اوپر صرف۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے ضرور، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ انسان اگر اپنے سامنے رکھے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بھول جائے، موت سے غافل ہو جائے، مرنے کے بعد کے حالات سے غافل ہو جائے، اللہ کے سامنے جوابدہی کے احساس سے غافل ہو جائے تو دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے۔ تو اصل مقصود اصل میں یہی ہے کہ اس زندگی کی فکر ہم آپ یہاں پر جو بیٹھتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے، اصل مقصود اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے اور باہم بیٹھنے کے ذریعے وہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اس زندگی کو بہتر بنانے کی فکر پیدا فرما دے۔ لہذا جو کچھ یہ آ رہا ہے اس آخری بات میں، یہ در حقیقت حاصل ہے پوری تعلیمات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخرت کی فکر اور جنت و جہنم کا دھیان اور خیال ایسا جما دیا تھا کہ کسی وقت ان کے دل سے نکلتا نہیں تھا۔ دنیا کی کوئی زیب و زینت، دنیا کی کوئی لذت، کوئی مال و دولت ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو کچھ لذت یا راحت ہے یہ چند دن کی ہے، اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے وہ آنے والی۔ ایک نقل و حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس طرح صحابہ کرام کے دل میں بٹھا دی۔ کیسے بٹھا دی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کہیں باہر سے کوئی کپڑا آیا، کوئی ریشمی قسم کا بڑا شاندار، اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے۔ اب عرب کے رہنے والے صحرا نشین جنہوں نے اس سے پہلے وہ کپڑا کبھی دیکھا نہیں تھا تو صحابہ کرام کے ہاتھ میں آیا تو وہ ایک دوسرے کو دکھانے لگے، بھائی دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے، باہر سے آیا، اس کو ایک دوسرے کو دکھانے لگے، اور ایک سے دوسرے سے تیسرا ہاتھ میں لے رہا ہے اور اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے ایسا کپڑا کبھی اتنا اچھا پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے صحابہ یہ اس کپڑے کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور بڑے اس سے تعجب کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا کپڑا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس کپڑے کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے؟ یہ کپڑا تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں، یعنی وہ رومال جو ناک پہنچنے کے لیے اور چہرہ صاف کرنے کے لیے جو رومال ملے ہیں وہ اس کپڑے سے زیادہ درجے بہتر ہیں۔ تو فوراً توجہ دلائی، دل کھینچنے لگا تھا دنیا کی اس زینت کی طرف، دنیا کے اس دولت کی طرف اور اس اچھے شاندار کپڑے کی طرف دل کھینچنے لگا تھا۔ تو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یہ صحابہ اس دنیا کی زیب و زینت میں اٹک کر رہ جائیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ فوراً تنبیہ فرمائی کہ سعد بن معاذ کو جو جنت میں رومال ملے ہیں وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا دھیان دنیا میں ایسا منہمک نہ ہونے پائے کہ آخرت سے غافل ہو جائیں اور مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہو۔ اس واسطے قدم قدم پر مرنے کے بعد کے حالات آپ نے بتائے صحابہ کرام۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com